بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ ان یخلق نسما قال ملک الارحام مورزا یا ربی ذکر ام انثی ویقضی اللہ امرہ ثم یقول یا ربی اشقیم ام سعید ویقضی اللہ امرہ ثم یکتب بین عینیہ ما ہوا لیکن حتی النکبۃ ینکبھا۔ یہ صحیح ابن حبان سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 6312۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو رحم میں موجود فرشتہ سوال کے بعد سوال پوچھتا ہے۔ یہ مضمون وہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے جس حد تک کسی نے اس کو اخذ کیا آگے بیان کر دیا ہے۔ جو روایتوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پر ایک جملہ موجود ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ موجود نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھنے والے سننے والے اپنے اپنے طریقے پہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی باتیں، آپ نے کوئی چیز کی ہے تو اس کو دیکھا ہے، لوگ اپنے تاثر کے لحاظ سے، اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں نہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں، نہ آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی روایت ہے اور اس لحاظ سے ایک بڑا سرمایہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی باتیں سنی یا آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ اس تاریخ کو ہم تک منتقل کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رحم میں جو فرشتہ موجود ہوتا ہے، میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پیچھے جو روایتیں اسی مضمون کی آئی ہیں ان کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو طبعی قانون ہے جس کے معاملے میں بڑی چیزیں اب ہم دریافت بھی کر لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں۔ وہ طبعی قانون ہے کہ جس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خودکار طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ خودکار طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور ان روایتوں میں بھی، کہ اس تمام معاملے کے امور کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے۔ یعنی ایک عالم طبعی ہے، اس میں کچھ قوانین ہیں، وہ اپنے طریقے پہ کام کرتے ہیں، علت اور معلول کے رشتے سے نتیجے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اور سائنسی اصولوں پر ہم ان کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ قوانین عام طور پر خودکار قوانین کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ خودکار قوانین بھی اللہ کی نگرانی میں ہیں، اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ اسی کی ایک تصویر وہاں دکھائی گئی ہے جو واقعہ موسیٰ و خضر قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی کیسے ایک ایک معاملے کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بتایا ہے کہ جب ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے تو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ جو قانون کار فرما ہے اس کے تحت اس کو پیدا ہونا ہے، لیکن یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ سارا عمل جو خودکار عمل ہے اس میں اللہ کے منشا کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیے گئے۔ تو رحم میں موجود فرشتہ سوال کے بعد سوال پوچھتا ہے، یعنی پروردگار یہ مرد ہے یا عورت، اس کو نگرانی بھی کرنی ہے، آگے کے معاملات کو دیکھنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز اس کے سپرد کریں گے اس کے لحاظ سے اس خودکار عمل کی نگرانی کرنی ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ کے علم کی بنیاد پر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں۔ تو وہ مرد یا عورت کے بارے میں پوچھتا ہے، سو اللہ اس کے جواب میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ فیصلہ کر دیتا ہے یعنی بتا دیتا ہے اس کو۔ ظاہر ہے اللہ کے ہاں تو وہ فیصلے ہو ہی چکے ہوتے ہیں، اس کا علم بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے رب یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یعنی آپ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، برائی کا راستہ اختیار کرے گا؟ اللہ اس کا بھی فیصلہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جو اس کو پیش آئے گی، یہاں تک کہ وہ مصیبت بھی جو اسے لاحق ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو امور متشابہات میں سے ہے،
یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان یوں سمجھ لیجئے کہ پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ کیسے لکھ دیتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پردہ غیب میں ہے۔ اسی ذیل کی وہ چیز ہے جس کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر اس کا کفر ثبت ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، اور ایمان والے اس کو پڑھ لیں گے۔ پڑھ لیں گے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جان لیں گے، ان کو کوئی ادنا درجے کا تردد نہیں ہوگا کہ یہ کفری کا داعی بن کے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ امور متشابہات ہیں۔ ہمارے ہاں چیزیں ثبت کیسے ہوتی ہیں، لکھی کیسے جاتی ہیں، وہ تم نہیں جان سکتے۔ بس ایک اندازہ تمہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تم اپنے احوال پر قیاس کر کے ان کا تصور قائم کر لو، یا جو تاثر ان سے لے سکتے ہو وہ لے لو۔ اس سے زیادہ کہ تمہیں درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ لکھنے کا لفظ جیسے ہی ہم کبھی بولتے تھے یا لکھتے تھے یا سنتے تھے تو ایک تصور سامنے آتا تھا۔ جدید ایجادات نے وہ تصورات بھی زمین و آسمان کا فرق پیدا کر کے کچھ سے کچھ کر دیے۔ یعنی اب لکھنا بولنا وہ بھی اس طرح تصور میں نہیں بلکہ اس سے بہت مختلف صورتوں میں تصور میں آنے لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ سب کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنے علم پر قیاس کر کے کوئی منفی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ چیزیں کیسے ہوں گی، کیسے ثبت ہیں، کیسے پیشانیوں سے پڑھ لی جائیں گی، کیسے محشر میں لوگ اٹھیں گے تو ان کی پیشانیوں پر لکھی نظر آئیں گی، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو جب ظاہر ہوں گی تو ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس پر بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ اس لکھنے سے کیا مراد ہے اور فرشتے کس طرح اسے پڑھتے ہیں، یہ امور متشابہات میں سے ہے۔ اس طرح کے امور میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ لوگ ان کی حقیقت کے درپے نہ ہوں، یہ قیامت ہی میں سامنے آئے گی۔ یعنی وہ اپنا ریکارڈ مرتب کرتا ہے، جو فرشتہ ہمارے ساتھ مقرر ہے، اس کو بعد میں بھی اپنا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا علم اس کے پاس ہوتا ہے اور دوسری جانب پھر وہ اس علم کے مطابق انسان کے عمل کو دیکھتا ہے اور اپنا پورا اعمال نامہ ترتیب دیتا ہے۔ یہ سارا عمل جو وہ کرتا ہے تو کیا ہماری طرح کوئی کاغذ ہاتھ میں پکڑ کے کرتا ہے؟ تو یہاں ایک چیز ہمارے علم میں آئی کہ گویا وہ سارا علم ہماری پیشانی پر ثبت ہوتا ہے، اس کے لیے جب چاہے وہ اس ورق کو کھول کر پڑھ سکتا ہے۔ اپنا علم یا اپنے معلومات کو وہ کہاں لکھتا ہے اور کہاں ثبت ہوتی ہیں، قیامت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں تو ہمارے ہاتھ پاؤں بول اٹھیں گے، گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا امور متشابہات میں سے ہیں، اور ان میں ایک تصویر ہمیں دکھا دی گئی ہے تاکہ ہم کسی حد تک ان کا تصور کر سکیں۔ ان کی حقیقت کے درپے ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کچھ اندازہ ضرور کر لو، لیکن چیزوں کی حقیقت کے بارے میں اپنے کم علم کی بنیاد پر فیصلے سنانے سے گریز کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔